ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ جیسے ہی نازل ہوئی تو وہ نوجوان کیسا خوف خدا ہوگا اس کے دل کے اندر، اور کیسی خالق کی محبت ہوگی، اور قبر اور حشر کا کتنا خوف اور ڈر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے اور حساب کتاب دینے کے معاملے میں کتنا خوف سے ان کا دل لرز رہا ہوگا۔ وہ نیچے گرے، کش پڑی۔ فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی فوادہ، حضور علیہ السلام نے رحمت والا اپنا دست شفقت اس کے سینے پر رکھا، اس کے دل پہ رکھا۔ فَإِذَا هُوَ يَتَحَرَّكُ، تو اس کا دل ابھی حرکت کر رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فتیٰ قل لا الہ الا اللہ، فرمایا اے نوجوان پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شریف پڑھ۔ اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، آخری لمحات چل رہے تھے، تو کہا کہ فوراً سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فقالہا، اس نے ساتھ ہی کلمہ شریف حضور کے کہنے پر پڑھا۔ فبشرہ بالجنہ، حضور نے اس کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ فقال اصحابہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن بیننا، فقال ابما سمعتم قولہ تعالی ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جنت کی بشارت ہے یہ صرف اسی کے لیے ہے، یا ہم بھی اس بشارت کے حقدار ہیں کہ دنیا سے جاتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے؟ تو آپ نے اس کو جنت کی بشارت دی، تو یا رسول اللہ یہ اسی کے لیے خاص ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذالک لمن خاف مقام وعید، فرمایا وہ جو ڈر گیا اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے سے، اور جس کے دل کے اندر خوف خدا کے الہی جذبات پیدا ہو گئے، تو فرمایا اس کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے انعام کی صورت میں رب نے جنت تیار فرمائی ہوئی۔ ذالک لمن خاف مقام ربہ جنتان ولمن خاف مقام ربہ جنتان، فرمایا اس بندے کے لیے جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، جو روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے ایک ایک جنت ہے۔ لیکن فرمایا جس کے دل میں رب کا ڈر پیدا ہو گیا اور وہ ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچ گیا اور اس نے نیک اعمال پر کمر کس لی، تو فرمایا باقیوں کے لیے ایک ایک جنت ہے، مجھ سے ڈرنے والے کے لیے دو دو جنتیں تیار فرمائی ہوئی۔ اللہ اکبر! جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو پھر انعام کیا ملتا ہے، اور پھر انسان کی کیفیت اور ڈر پیدا کیسے ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ دوزخ کے اندر آدمی بھی ڈالے جائیں گے، لوگوں کو ڈالا جائے گا اور پتھروں کو پھینکا جائے گا۔ پتھروں کو کس لیے ڈالا جائے گا؟ پتھروں نے کون سا کوئی سڑنا ہے؟ پتھروں نے کون سا کوئی جلنا ہے؟ پتھروں کو انسانوں کے سر کچلنے کے لیے ڈالا جائے گا، ہاں جی، ان کے جسموں پر گرزے مارنے کے لیے دوزخ کے اندر پتھروں کو پھینکا جائے گا۔ ورنہ پتھروں کو کس بات کا عذاب ہونا ہے؟ پتھروں کو عذاب دینے کے لیے، کوٹنے کے لیے، سر پھاڑنے کے لیے پتھروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، یہ رب ذوالجلال کا قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا لوگوں کو ڈالا جائے گا اور پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ فرمایا فقال اوقد علیہا الف عام حتی احمرت، فرمایا وہ جہنم جس کے اندر آگ کو تپایا گیا، جلایا گیا، اس کو بالا گیا، تو فرمایا جب اس کو روشن کیا گیا تو وہ 1000 سال تک جلتی رہی، 1000 سال تک جلتی رہی، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ وَأَلْفُ عَامٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ، فرمایا پھر 1000 سال تک اس کو جلایا گیا، جلتی رہی اور یہاں تک کہ جل کے وہ سفید ہو گئی۔ پھر حضور فرماتے وَأَلْفُ عَامٍ حَتَّى اصْفَدَّتْ، فرمایا پھر 1000 سال اسی آگ کو جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اور فَهِيَ سَوْدَاءُ مُسْلِمَةٌ لا يطفئ لهیبها، فرمایا اب جو دوزخ کی آگ کا رنگ ہے، کلر ہے، وہ سیاہ بلیک ہے، بالکل سیاہ، اس کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی، اس کے اندر کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اتنا رنگ اس آگ کا
جلانے کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے نا وہ روشن کرنے کی وجہ سے بل بل کے وہ سیاہ ہو چکی ہے۔ فرمایا پہلے کوئی بھی چیز آج بھی ہم اس کو جلاتے ہیں، گنڈے کو ساڑتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ سرخ ہوتا ہے، پھر سڑتا ہے، سڑتا رہتا ہے، سڑتا رہتا ہے، آخرکار وہ کوئلہ بن جاتا ہے، سوا بن جاتی ہے۔ تو فرمایا پہلے وہ اس کو اتنا جلایا گیا کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر جلایا گیا، پھر سفید ہو گئی، اور پھر جلایا گیا 1000 سال تک اس کو تپایا گیا، تو فرمایا پھر وہ کالی ہو گئی، سیاہ رنگ اس کا ہو گیا دوزخ کی آگ کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ سامنے کھڑا ہوا، رجل اسود فہتف بالبکاء، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیاہ رنگ کا بندہ کھڑا ہوا تو اس نے چیخ ماری، فنزل علیہ جبریل علیہ السلام فقال من هذا الباقی بین یدیک، فوراً جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بندہ ہے آپ کے سامنے کالا سیاہ کھڑا ہو کر رو رہا ہے اور چیخ و پکار کر رہا ہے، یہ بندہ کون ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل من الحبشہ، فرمایا یہ حبشے کا رہنے والا ہے، رنگ اس کا کالا اور سیاہ ہے، وَأَسْنَا عَلَيْهِ مَعْرُوفًا، حضور علیہ السلام نے فرمایا دل کا بڑا چنگا ہے، رنگ اس کا کالا ہے لیکن دل کا بڑا اچھا ہے، حضور نے اس کی تعریف فرمائی۔ اللہ اکبر، فقال فإن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لا تبكي عين عبد في الدنيا في من مخافتي الا اكثرت ضحكها في الجنة۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ میرا رب فرما رہا ہے کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے اور میرے بلند مرتبے کی قسم ہے جو عرش سے بھی اوپر ہے، فرمایا جو بھی دنیا کے اندر میرے خوف کی وجہ سے روئے گا تو میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا۔ ہاں جی، جو دنیا میں روئے گا میں اس کو جنت کے اندر ہنساؤں گا، یہ لفظ ہے حدیث پاک کے۔ جو دنیا کے اندر میرے ڈر کی وجہ سے رو پڑا، فرمایا باقی ساری دنیا رو رہی ہوگی، میں اس جنت کے اندر اس بندے کو ہنسا رہا ہوگا۔ آج ہنس رج کے اس واسطے کہ تو دنیا کے اندر میرے ڈر دی وجہ تو روندا رہا، میرے خوف دی وجہ تو روندا رہا۔ اللہ اکبر، یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کامیاب وہی ہوگا، بیڑا پار اسی کا لگنا ہے جس کے دل کے اندر خوف خدا کی صفت پیدا ہو، جس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا ہے، برائیاں چھوڑنی ہے، بدیاں چھوڑنی ہے، تو وہ انسان ہمیشہ انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوتا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت صحابی رسول عباس بن عبد المطلب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے، تو درخت کے ہوا چلی تو جو خشک پتے تھے وہ نیچے گر پڑے اور جو سبز ہرے اور تر و تازہ پتے تھے وہ اوپر لگے رہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دیکھتے ہو ما مثل هذه الشجرہ، صحابہ دیکھو یہ درخت کی کیا مثال ہے، یہ نیچے گرنے والوں کا کیا مطلب ہے اور جو اوپر لگے ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ نے عرض کی تھی اللہ و رسولہ اعلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں کی جانی ہے، اللہ جانے تے اللہ دا رسول زیادہ جانے۔ آج ہم لوگ جو ہے نا وہ یہ عقیدہ بھی ہمیں مل رہا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی بات آتی، کوئی علم کی بات آتی تو وہ کہتے ہیں اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کا رسول بھی جانتا ہے۔ ہاں یہ بات بھی سوچ ہے کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کا رسول نہیں جانتا، اور یہ اس کا بھی سوچ ہے، صحابہ بھی سوچ ہے۔ پھر میں جملہ عرض کرنا ہوتا کہ ہاں جی اندر بیٹھ جائے، یہ بات بھی سوچ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کا رسول نہیں جانتا، اور یہ صحابی کی سوچ ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کا پیارا حبیب بھی جانتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، یہ درخت کے پتے نیچے گرے ان کا کیا مطلب ہے، جو اوپر لگے ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نیچے پتے گرے ہیں یہ اس بندے کی مثال ہے جو خوف خدا کی وجہ سے جس کے آنسو گر جاتے ہیں، جس کے آنسو گر جاتے ہیں نا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، رب کے خوف کی وجہ سے، تو فرمایا اس بندے کے جیسے یہ پتے گرے ہیں، اس بندے کے جس کی آنکھوں سے آنسو گر جائے اس کے گناہ گر جاتے ہیں، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جو پتے اوپر لگے ہیں ان کا مطلب ہے کہ جو بندہ خوف خدا کی وجہ سے رو پڑتا ہے نا، اللہ اکبر، فرمایا اس بندے کی نیکیاں سلامت رہتی ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں اور نیکیاں جیسے اوپر پتے
درخت پر قائم ہے، کھڑے ہیں، نیچے نہیں گرے. فرمایا اس طرح اس کی نیکیاں سلامت رہتی ہیں ایمان والے کی. ہاں جی، ایمان والے کی نیکیاں برقرار رہتی ہیں اور گناہ چڑھ جاتے ہیں تو بندہ کامیاب ادو ہی ہوئے گا جدوں انہیں گناہ معاف ہو جان گے تو نیکیاں سلامت رہن گیاں. ورنہ ایک بندے کے بارے نبی علیہ السلام نے پوچھا، خود صحابہ بتاؤ اس امت کا غریب بندہ کون ہے؟ سب سے غریب بندہ میری امت کا کیڑا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہ بندہ غریب ہے جدے کول روٹی پانی نہ ہوئے، صبح دا ہوئے تے شام دا نہ ہوئے، شام دا ہوئے تے کل دا نہ ہوئے، جدے کول پیسہ نہیں، دولت نہیں، مال نہیں. یا رسول اللہ وہ غریب ہے. سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب بندہ وہ نہیں کہ جدے کول روٹی پانی نہ ہوئے، لنگر کھانا نہ ہوئے. فرمایا میری امت کا غریب بندہ ہوئے کہ جڑا روز حشر قیامت والے دن ہزار نیکیاں لے کے آوے گا. نیکیاں، نمازاں، روزے، حج، زکاتاں، صدقے، خیراتاں آئے گا، لیکن دنیا دے اندر انہیں کسی نے گالی کٹی ہوئے گی، کسی نے چگلی کیتی ہوئے گی، کسی نے حق ماریا ہوئے گا، کسی نے حق دبایا ہوئے گا، کسی نے دھوکا کیتا ہوئے گا، فراڈ کیتا ہوئے گا، ملاوٹاں کیتیاں ہونگیاں، کرپشنہ کیتیاں ہونگیاں، ملک نو لٹ کے کھادا ہوئے گا، ہاں جی ہمسایاں تے ظلم کیتا ہوئے گا، رشتہ داراں نال قطع رحمی کیتی ہوئے گی، ہاں جی صلح صفائی دے معاملے نو ختم کر کے انتشار پھیلایا ہوئے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں نے تنگ کیتا ہوئے گا، کسی دی چوری کیتی ہوئے گی، کسی دا یتیم دا مال کھادا ہوئے گا، سارے حقدار آ کے رب دی بارگاہ وچ کھڑے ہو جان گے اور اس بندے نو کٹہرے وچ کھڑا کیتا جائے گا تے ہر بندہ مطالبہ کردا جائے گا، یا اللہ انہیں میرا فلانا حق دینا ہے، انہیں میرا فلاں حق دینا ہے، انہیں فلاں جگہ تے میرے نال ظلم کیتا، میرا انہیں کول بدلہ لے کے دے. تے اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو بھئی اس بندے دے کول کوئی نیکی ہے جو صدقے خیراتاں نیکیاں لے کے آیا. فرشتے کہیں گے یا اللہ بڑیاں نیکیاں نے. فرمایا جڑا جڑا منگدا پیا نا جدے جدے نال انہیں زیادتیاں کیتیاں ظلم کیتے حق مارے، فرمایا کہ انہاں نو سب نو انہاں نیکیاں تقسیم کر دے جاؤ، انہاں نیکیاں انہاں دے جھولی پاندے جاؤ دوسریاں دی، ہاں جی حق والیاں نو حق دے دے جاؤ. تے فرمایا آخر تے کوئی بندہ رہ جاوے گا پھر اس بندے دی نیکیاں ختم ہو جان گیاں، اجے بھی حقدار باقی ہون گے، انہاں ظلم کیتا ہوئے گا، انہیں حق کھادے ہون گے، انہاں چوریاں تے ڈکیتیاں اور ظلم و ستم کیتے ہون گے، اجے بھی حقدار رہندے ہون گے. تے جد وہ مطالبہ کرن گے تے رب فرمائے گا ہن ویکھو تواڈے اے جڑے حقدار نے انہاں دے کوئی گناہ ہے نہیں، انہاں دے گناہ پھڑ کے تے ایڑی چولی چ پاندی جاؤ، جڑیاں نیکیاں سن او دے دتیاں تے جنہاں دے گناہ سن او ایڑی چولی چ پا کے اینو جہنم ول ٹور دیتا جائے گا تے حقداراں نو جنت عطا فرما دیتی جائے. اس واسطے آج ڈرنا چاہیے، آج آخرت دی فکر کرنی چاہیے، نہ جھوٹ بولنا چاہیے تے نہ غیبتاں کرنی چاہیے، نہ کسی دا حق کھانا چاہیے، نہ حق مارنا چاہیے، نہ حق دبانا چاہیے. ہاں جی ظلم دا بدلہ انتقام ہی ہوندا ہے، ظلم دا بدلہ حساب ہوندا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ٹھل دے تے فرعون جیسے نو کئی سال دے دے، نمرود جیسے نو 1000 سال کھلا دے دے، لیکن جدوں دی پکڑ ہوندی ہے تے پھر ہاں جی ٹچرا ہو جاندی، ہر چیز تباہ برباد ہو جاندی. اس واسطے ہر مومن مسلمان خود بھی نیک عمل کرے تو دوسرے نو نیکی دی دعوت کرے، خود برائی تو بچے دوسرے نو برائی تو بچاوے. ہاں جی ایک حکایت روایت بیان کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دے اندر پہلیاں قوماں دے اندر حکم بھیجا، فرمایا جبریل امین اور فلاں بستی انہوں جا کے تباہ و برباد کر کے آ. جبریل امین فرشتے آگے آ کے دیکھا کہ بڑے بڑے تہجد گزار نمازاں پڑھن دے سجدے کرن دے، وہ واپس چلے گئے، یا اللہ ہوتے بڑے بڑے نمازی نے اس پنڈ دے اندر، بڑے بڑے تہجد گزار نے، عبادت گزار نے، کہ کیا وہ سارے پنڈ نو ہی تباہ کرنا ہے؟ فرمایا سارے نو تباہ کر گیا، سارے نو الٹ پلٹ کر دے. یا اللہ ہوتے بڑے بڑے نمازی تہجد گزار عبادت گزار، ہاں جی تو ہوتے بڑے نیک لوگ نے. فرمایا روز حشر حساب کتاب ہوئے گا نیک کون تے بد کون، لیکن دنیا ہوتے انہوں نے صدا دے اس واسطے کہ یہ خود نیکی کر دے نے دوسرے انہوں نیکی دی دعوت نہیں دے دے، یہ خود برائی تو بچ دے نے دوسرے انہوں برائی تو بچن دا پیغام ہی نہیں دیتے. آج حضرت جی کوئی پتنگ بازی کردا ہے آندا پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی رشوت دیندا لیندا ہے آندا کہ پھر بھی ٹھیک ہے، جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے. میں نے کہا جی ممبر مسلح دا بھی مطلب ختم ہو گیا، دین اسلام دا بھی معنی تے مفہوم ختم ہو گیا. ہاں جی جڑا بندہ جتھے لگا ہے انہوں کچھ بھی نہ آکھو تے ممبر مسلح آیا کیوں، اسلام کیوں آیا؟
اسلام دسن واسطے آیا کہ پوری امت دی ذمہ داری ہے، امت مصطفیٰ دی ذمہ داری ہے، کلمہ گوہ دی مسلمانہ دی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تم بہترین امتوں کی سردار ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے تو رہو اور برائی سے منع کر دیں۔ وہ ساری بستی کو تباہ برباد کر دیتا گیا، کس واسطے؟ صرف اس واسطے کہ وہ خود تے نیکیاں کر دے سن، دوسرے نے برائی تو منع، انہوں نے کچھ گچ نہیں سن کرتے ہیں، کہتے سن اسی صرف گلیاں ہی جنت سے جانا ہے، اسی صرف گلیاں جنت ہی بڑھنا ہے، اسی جنت سے جانا ہے، دوسرے نے تو کہنے دی ضرورت کوئی نہ۔ آج جو ہے نا وہ بسنت جو ہندوؤں کا تہوار ہے 1847 1900 نہیں، اڈودا جھگڑا ہویا کہ جھگڑے دے اندر انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کی تھی، نال سیدہ پاک دی گستاخی کی تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے حبیب دے خلاف بکواس کی تھی، نال سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بے ادبی اور گستاخی کی تھی، مقدمہ چلیا اس دور دے اندر 1847 دے اندر مقدمہ چلیا، نواب بہادر یا نواب زکریا انہاں دو بندیاں دے وچوں کوئی ایک سی، تاریخ لاہور دے اندر بھی لکھیا تے مغلیہ دور دا آخری دور حکومت، یہ بھی کتاب دا نام ہے، یہ ہندو نے خود لکھی ہوئی، ہاں جی ڈاکٹر بی ایس نجار، یہ انہوں نے لکھی ہے کہ تاریخ لاہور سید عبداللطیف شاہ انہوں نے لکھی ہے، ہندوان کی کتاب میں بھی یہ گل موجود ہے اور مسلمانہ دی تاریخ لاہور دے اندر بھی یہ کتاب موجود ہے، تو لاہور اردو بازار چو دونوں کتابیں لب جاتی جانے مل جاتی جانے، انہاں دو کتابوں دے اندر یعنی ہندو مورخ نے بھی لکھیا مسلمان مورخ نے بھی لکھیا، فرمایا وہ جڑا ہندو سی وہ دا مقدمہ چلیا کہ نواب بہادر یا نواب زکریا انہاں دو دے وچوں ایک نے دلیری اور بہادری دا مظاہرہ کر دیا انہوں پھانسی دے پھندے تک لے کے گئے، سزائے موت ہوئی، مر گیا، وہ دی چتا دے ہوتے پھر ہندوہ نے جشن منایا، پیلے کپڑے پائے زرد قسم دے کپڑے پائے نالے رنگ بکھیرے، وہ دی یاد وچ کہ انہیں گستاخی رسالت کی تھی اور سیدہ پاک دی گستاخی کی تھی۔ اگلے سال پھر انہوں نے وہ دی جتھے وہ دی مسجد نو لاش نو جلایا گیا سی اوتھے ہی جو کہ شاہی آج بھی وہ قبرستان موجود ہے لاہور دے اندر، آج بھی اوتھے وہ دی یادگار موجود ہے اس ہندو دی رائے حقیقت، ایک خوابی گلا نہیں ہے، خیالی گلا نہیں، جنہیں دیکھنا ہے جو کہ شاہ ہاں جی لاہور دے اندر جا کے اجے بھی پتہ کر سکتا، اتھے آج بھی وہ دے یادگار دے طور حقیقت ہندو حقیقت لائے جنہیں حضور دی گستاخی کی تھی، پھر سجدہ پاک دی گستاخی کی تھی، وہ دے جتھے جلایا گیا وہ دی قبر بنائی گئی جو کچھ بھی، اس کو بعد اگلے سال ہندوہ نے وہ دی یاد منامت دے وچے بسنت دا میلہ منایا، کسی نوجوان کو پتہ ہی کوئی نہ، انہاں نے صرف یہ پتہ سی گڑیاں اڑانیاں، انہاں نے صرف یہ پتہ سی بسنت منانی، میں نے کہا ڈرو خدا سے، حضور دے سامنے کی منہ لے کے جاؤ گے کہ ہندو حقیقت رائے میرے خلاف بکواس کرتا رہا، ہاں جی میری شہزادی ہاں جی جنہ دا بار بھی سورج چند بھی نہ دیکھے، ہاں جی انہاں دے بارے وہ بکواس کرتا رہا، مقدمہ چلایا گیا، سزائے موت دے پھندے تک وہ گیا، انہوں سزا ملی، ہاں جی تسی ہندوہ نے وہ دی یاد وچ یہ دن منایا بطور تہوار بطور بسنت یادگار دے طور تے تساں ہندوہ دی جنہاں نا رسم نو اگے جاری کر دیتا کہ یہ مسلمانوں کا ایک موسمی تہوار ہے، نا یاد رکھنا مسلمان نوجوانوں، یہ موسمی تہوار نہیں، یہ موسم بہار دے تہوار نہیں تھے، یہ صرف ہندوہ نو خوش کرن دے تہوار نے، اور سب تو پہلے یہ ہندوہ نے ہی منایا، یہ آغاز ہندوہ تو ہویا، یہ آنجی جڑا ایدی ابتدا ہندوہ تو ہوئی، اور ہوئی بھی اس بندے تو جڑا حضور دا بھی گستاخ سی تے سجدہ پاک دا بھی گستاخ سی، اور اے ہندو مورخ نے بھی گال لکھی تے مسلمان مورخ نے بھی گال لکھی، آنجی دو طبقیاں نے جڑا حضور دی بکواس کرے حضور دے خلاف، اسی آج مسلمان اینے بھولے پالے ہو جائیے، اینے نوجوان جڑا نا گئے گزرے ہو جان کہ آج انہاں ہندوان دی یاد وچ ہاں جی اسے حقیقت رائے دی یاد وچ اسے میلے دا حصہ بنیا جائے، اور سارے دے سارے مسلمان کروڑا روپے دیا چھتا بک ہو جانے، کروڑا روپے دیا ایک چھت جڑی ہے گڑیاں اڑان واسطے 6 کروڑ روپے دی چھت بک ہوئی ہے لاہور دے اندر، اے سارا پیسہ غریباں نوں نہیں سی مل سکتا، اے سارا پیسہ کنے محلیاں دے اندر یتیم نے،
بقول حکومتی بیانیے دے لکھاں بچے نے جڑے تعلیم تو محروم نے غربت دی وجہ یہ خود حکومت دے بیانیے نے لکھاں بچے نے پاکستان دے اندر لکھاں کہ جنہاں نو تعلیم میسر نہیں غربت دی وجہ حالات دی تنگی دی وجہ یہ سارا دا سارا ارباں روپے جڑا لگدا پیا یہ غریباں نو نہیں سی دتا جا سکدا بچیاں نو نہیں سی دتا جا سکدا انہاں دی تعلیم دے معاملات تے نہیں خرچ ہو سکدا اور ساڈی تے تعلیم دا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا گیا میں حضرت جی ایک جملہ عرض کرنا جلوٹ دے اندر تازہ واقعہ پیش آیا تازہ ہاں جی اوتھے پرائیویٹ سکول دے اندر قادیانی ٹیچر لگائی ہوئی انہوں تبلیغ کرن دی کھلی چھٹی دیتی گئی او دی تبلیغ دی وجہ تو 2 بچیاں مرتد ہو جان اسلام تو پھریا انہیں اپنے نال لگایا قائل کیتا قادیانی ٹیچر نے پڑھان والی استانی نے مسلمانہ دے سکولہ میں جتھے پڑھن والے بچے مسلمان جتھے پڑھان والے سارا سلسلہ مسلمانہ دا سی وہ ایک قادیان امتناع قادیانیت آرڈیننس بغیرت دے پترو سانو آکے قانون دس دے جے اپنی باری یہ قانون بھول جاندے جے اے امتناع قادیانیت آرڈیننس جڑا لا دا حصہ ہے قانون دا حصہ ہے وہ دے اندر واضح طور پر لکھا ہویا فرمایا قادیانی اپنے مسلک کی اپنے مذہب کی پاکستان کے اندر تبلیغ نہیں کر سکتا وہ اپنے مذہب دی تبلیغ نہیں کر سکتا اور مذہب ہوئے تے تبلیغ کرے نا مرتد تو ہوتا مطلب مذہب نہیں ہوتا جدو حضور دی ختم نبوت کا انکار کر دیتا تو پھر وہ مذہب نہ رہا وہ پھر گاندھی گاند رہ گیا غیرت نال گل سنو ذرا وہ گاندھی گاند رہ گیا مرتد پیچھے تسا لگائی ہاں جی انہیں اگوں 2 بچیاں نو مرتد کیتا اور مرتد کروا کے اپنے دونوں بھراواں نال اودی شادی کروائی تازہ خبر ہے چنیوٹ دے اندر حضرت جی مسلمانوں نے جاگنا پڑے گا قادیانی ٹیچرہ بھرتی کیتیاں جا رہی ہیں کس کھاتے چ اب قانون یاد رہے امتناع قادیانیت آرڈیننس اب یہ لا یاد نہیں ہے اپنی باری سارے قانون بھول جاندے جے مولویاں واسطے سارے قانون یاد آ جاندے وہ لا دیاں تسی دجیاں اڑاؤ قانون دیاں تسی دجیاں اڑاؤ آئین پاکستان دیاں تسی دجیاں اڑاؤ اور آنکھو کہ دہشت گرد مولوی ہے میں قادیانیہ دے بارے انہا دکھیا درد تو اٹھے اندر شاید کوئی نہ ہوئے ہاں جی تے جو ہوئے تو بڑی دولت ہے یہ دولت ہوئے تو پھر بڑی دولت ہے ہاں جی کہ قادیانی مرتد بنامن دی یہ تو قرآن کہندہ جڑا مرتد ہو جائے انہوں قتل کرو جڑا کلمہ پڑھ کے پھر کلمہ چھٹے قرآن یہ کہہ رہا ہے انہیں سانو آندے نے قرآن بھی بیان نہ کرو کیوں کہ سامنے جو ہے نا وہ فلا آ رہا ہے میں نے کہا جی قرآن کو چھپا دو ہاں جی لے جاؤ جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ اصلی قرآن سے ہجے بھی چھپیا ہویا وہ امام مہدی لے کے ان کے قرب قیامت اس طرح باقی جڑے سنی حضرات باقی مسلمان ہیں وہ بھی انجدہ عقیدہ سمجھ لو بنا لو کہ اصلی قرآن تو جو ہے نا وہ غائب ہو گیا چھپا ہوا ہے ہاں جی وہ آئے گا حضرت امام مہدی کے دور میں کہ پھر اسلام دین دی گل ہوئے گی یاد رکھیں اپنے اندر غیرت پیدا کریں اور میں اس تو اگلی گل بھی ٹیچراں بھرتی کیتیاں جان پہلی گل تے کہ مرتد نو بھرتی کرن دی اجازت کوئی نہ قانون ہی کوئی نہ انہاں نو تبلیغ کرن دی اجازت ہی کوئی نہ امتناع قادیانیت آرڈیننس دی مخالفت آئین پاکستان دی مخالفت ہو رہی اس کے باوجود بھی ہاں جی قرآن کہندا جڑا مرتد ہو جائے کلمہ پڑھ کے چھڑ دے جڑا حضور دا انکار کر دے فرمایا انہوں دوبارہ اسلام پیش کرو جے بعد آ جائے کلمہ پڑھ کے رجوع کر لے تے توبہ منی جائے گی فرمایا اگر نہیں سرے عام کٹھارے دے وچ کھڑا کر کے انہاں دا گردن لا دتیاں مرتد کو زندہ رہنے کا حق مرتد نو زندہ رہن دا حق لیکن ارتداد پھیلایا کیسے جا رہا ہے وہ مرتد پونا پھیلایا کیسے جا رہا ہے تعلیم کے نام پر تعلیم کے نام پر سکولوں کے نام پر یونیورسٹیوں کے نام پر ارتداد پھیلایا جا رہا دور نہ جاؤ میں گل کرنا صرف پیغام پہنچان واسطے میری اچھا گل کیتی ہوئی بڑی بڑی دور تک جاندی انہاں اندازہ سانو بھی ہے جدو شیر بولنا پھر گل ہو رہی ہے جدو ہاں جی مراسی چپڑاسی بول لگنا پھر گل ہو رہی ہے
ابھی مجھے تازہ یہ خبر ملی ہمارے اپنے اسکول کے اندر وہابی ٹیچر اس نے سنی بچیوں کے ساتھ یہ بات کی ہے، سنی بچیوں کے ساتھ کہ یہ جو شب برات ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے کھانے کے ٹکاج بنائے ہوئے ہیں، یہ لفظ ہیں وہابی ٹیچر دے اے ساڑھے بچیاں لے سکول دے اندر۔ حضرت جی میں یہ واضح پیغام دے رہا ہوں اس مائک کے ذریعے سے اور مرکزی مسجد کے ذریعے سے کہ جیڑی ٹیچر ہوئے شیعہ ہوئے یا وہابی ہوئے وہ دا کام ہے سکول دیا کتاباں پڑھانا۔ میرا بندہ اس گلتے اگری کر دو ہاتھ کھڑا کرے۔ ہماری بچیاں جاتی ہیں نا، اور سنیوں کی بچیاں زیادہ تعداد میں ہے نا، سنیوں کی بچیاں، تو ان کو سکول کی کتابیں پڑھائیں۔ مسلک ان کو کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ اپنے مذہب کی طرف کیوں لایا جا رہا ہے؟ شب برات کی توہین اور بے ادبی کیوں کی جا رہی ہے؟ وہ ادھر کوئی اصل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، یہ ٹیچر دے رہی ہے سبق ان کو۔ یہ کیڑی سکول دی کتاب سے لکھیا جی؟ یہ دور نہیں تواڈے پنڈ دی گل ہے، مرکزی سکول دی گل ہے۔ دوائیاں چاہیے ہونگیاں تو میں بچیاں لے آ کے کھڑا کر دوں گا، اچھی کہو ذرا۔ ان کا کام ہے سکول کی کتابیں پڑھانا، ریاضی میتھ سمجھانا، سائنس بیالوجی پیتھالوجی سمجھانا پڑھانا، وہ سمجھائیں وہ پڑھائیں۔ گل سمجھ آ رہی کہ باہر جا کے سیاست کرو گے؟ باہر جا کے گلہ ہو جانی ہے نا۔ اسی کہہ رہے ہیں کہ سکول کی جو ذمہ داری ہے ٹیچروں کی وہ پوری کرے، مسلک نہ ان کو سکھائیں۔ ہر مسلک کی بچی اس کلاس میں بیٹھی ہوئی ہے، ہر مسلک اور ہر مذہب کی بچی کلاس میں بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کو اپنا مسلک نہ سکھائیں۔ انہوں نے مسلک سیکھنا ہے تو مسجدیں ہیں، انہوں نے دین سیکھنا ہے تو اللہ کے گھر ہیں، انہوں نے مسلک اور مذہب اور عقیدہ سیکھنا ہے تو ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے علماء ہیں۔ ہاں جی تواڈے بھی ہیں، ساڈے بھی ہیں۔ مسلک عقیدہ مذہب سکھان واسطے علماء کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ اپنے کو سکھن، ساڈے اپنے کو سکھن، لیکن ایک ہی کلاس کے اندر جہاں پر ہر رنگ کی بیٹی اور بچی بیٹھی ہے، پڑھ رہی ہے، اور بچیاں کچے ذہن کی ہوتی ہیں، جیسے ان کو ٹیچر نے سمجھانا، قائل کرنا، مائل کرنا، اسی طرح ان بچیوں نے لگ جانا کہ صحیح بات ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور وہ جو پبلک ادارے ہیں، جو پبلک ادارے ہیں، جو سب کے حق ہے، وہاں پر اپنے مسلک کی ترویج و ارشاد کی جائے اور یہاں تک کہا جائے کہ یہ شب برات مولویوں کے کھانے کے ٹکان جائے۔ اچھا اللہ دی بارگاہ وچ کٹھے ہو کے جمع ہو کے عبادت کرنا یہ بھی کھان دا ٹکان جے جی کمینے ہو۔ بندے دے پہلے ہی مسیطہ چ نہیں وڑ دے۔ میں اتھا لگ کے راوی ریاض شریف تک گیا رات نو 10 بجے اتھوں میں نکل گیا، تقریباً کوئی 9:30 بجے اتھوں نکل گیا۔ میں سارے رستے جنرل دیکھا، نوجوانوں نے ہاتھوں میں ہاتھ پائے نے، کوئی اوتھے 10 جنے بیٹھے، کوئی اوتھے 5 جنے بیٹھے، کوئی اوتھے نو جا رہے نے۔ ہاں جی شب برات جڑی عبادت دی رات نے، اللہ نو منان دی رات ہے، مرن جیون دے فیصلے دی رات ہے، نوجوان نسل پارک وچ بیٹھی ہے، مسیطہ کھالی نے۔ یہ تربیت ایتھوں نہیں ہونی تو کتھوں ہونی ہے؟ یہ پیغام یہاں سے نہیں ملنا تو کہاں سے ملنا ہے؟ منبر رسول سے اگر یہ آواز بلند نہیں ہونی تو کس کے گھر سے ہونی؟ کہاں سے ہونی ہے؟ اگر ہم لوگوں نے یہ ذمہ داری نہیں لینی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت صاحب ساڑھے لیول پہ آ جائیں۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ذمہ داری ہے عوام ہونا اور ہماری ذمہ داری ہے علماء ہونا۔ آپ کے تقاضے کچھ اور ہیں، میرے تقاضے کچھ اور ہیں، منبر رسول کے تقاضے کچھ اور ہیں، مصلی رسول کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ تو حضرت جی جڑی ٹیچر سکول دے اندر پڑھاوے، ہاں جی وہ شیعہ ہوئے، وہ وہابی ہوئے، وہ سنی ہوئے، وہ جڑیاں خاص راتاں عبادت دیاں نے یا کوئی بھی مسلکی اور مذہبی چیز ہے، اور میں انہوں نے کلاس کے وچ ڈسکس کرن دی اجازت ہے۔ یہ مسلک سکھا رہی ہے، مسلک یہ اپنا عقیدہ سکھا رہی ہے، تو اس کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں، اس سے ہر چیز سیدھی ہو جاتی۔ لیکن میں نے یہاں پر پیغام دیا تو اس امید پر کہ امید آگے بات چلی جائے گی، آگے بات چلی جائے گی، بس اپنی کتابیں اسکول کی پڑھائیں۔ یہ گل سمجھ آ رہی تھا بولے کوئی ساڈے بچے اسی چاہنے ہیں کہ سانو اگو ساڈے بچے سنی پیو دادا سنی، اسی چاہاں گے کہ ساڈے بچے نو انج دا کوئی ٹیچر مل جائے کہ جڑا انہاں نوں بھابی بنا دے۔ کیڑا بندہ پسند کردا ہے کہ ساڈے بچے سنی ہون
تو انہوں نے کوئی بندہ شیعہ بنا لے، ہم پسند کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اس لیے ہم کہتے ہیں پیو دادا سنی، 11ویں والے، بابے فرید والے، داتا صاحب والے تے نسلہ بھی سنی ہے. جنہوں گل سمجھے اچھا بول سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام سکولہ دے اندر، کالجہ دے اندر، یونیورسٹیاں دے اندر اپنے مسئلہ قانون ترویج و ارشاد دیتی جا رہی ہے. سکول کی تعلیم کو چھوڑ کر علماء کو موضوع شکن بنایا ہوا ہے. علماء کو کہ مولویوں پڑھو. میں کہا خود اپنے اندر بھی چھاتی پائی جاتا ہے، اپنے اندر بھی گربان میں دیکھا ہے. ڈرو خدا. وہ میاں محمد بخش نے فرمایا تھی، آپ فرمانے نے برے نو میں ٹھونڈن چلی جاتے برا نہ ملیا کوئی، جد میں اندر چھاتی پائی تھے میرے تو برا نہ کوئی نہ تھی جب تک اپنی برائیوں پر نظر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، اور پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف آئیں اور اپنے مسلک پہ پیرا دینا سیکھو، اپنے عقیدے پہ اصول کے مطابق کھڑے ہونا سیکھو. کچھ بھی بلا کوئی نہیں نکل لگی. جنہوں گل سمجھ آ رہی اچھا بولے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات جہاں پر چلی تھی، آقا کریم صلی اللہ قادیانیاں نو پرتی کیتا جا رہا. ہاں جی تھے نال انہاں نو تبلیغ دی کھلی چھٹی دے اندر ہے. وہ کہندے نے اوتھے قادیانیاں دا گھاڑے مرکز ہے بہت بڑا. جمعے والے دن اوتھے رش اینا ہوندا جدا حساب ہی کوئی. وہ مسلمانوں کو تبلیغ کر کے ورگلا کے تو وہ جو ہے نا وہ اپنے گند خانے کے اندر لے کر جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تبلیغ کی ان کو چھٹی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے مذہب کی تبلیغ کریں. تو میں نے کہا جی یہ تو قادیانیت آرڈیننس کی خلاف ورزی، آئین پاکستان کی خلاف ورزی کہ سارے قانون سے مولویوں واسطے رہ گئے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سیاسی بات نہیں کر رہا، میں آئین پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یہ میں قانون اور لا کی بات کر رہا ہوں. جنہیں سانو آ کے قانون پڑھائے جاتے تھے، دسے جاتے کہ قانون ہے جی، تو میں نے کہا یہ قانون تمہارے لیے بھی ہے اور محمد عربی کا قانون سب سے بڑا ہے. فرمایا مرتد نو قتل کرن دا حکم. اگر کلمہ پڑھ کے اسلام کو پھر جاوے تو فرمایا وہ دوبارہ سامنے دے پیش کرو اسلام. اگر توبہ کر لے تو سبحان اللہ، اگر توبہ نہ کرے تو فرمایا اس کو اس کی سزا موت ہے، اس کی سزا قتل ہے. محبوب یہ سب کچھ ہو تا رہا کہ جدو اسی انہوں نے کھلیاں چھٹیاں دیتیاں کہ جو مرضی کرو، آزادی یہ رائے ہے، آپ اپنا کام کرو، آپ اپنا کام کرو، آپ اپنا کام کرو. تو پھر ملک الگ بنانا کی مقصد سے اگر سب نے اپنا کام کرنے دینا ہے تو پھر آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی غداری. اللہ اکبر. جنہوں گل سمجھ آ رہی ہے بولے. یہ بسنت جو منائی جا رہی ہے یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ ہندوانہ تہوار ہے. مسلمانوں کے ان چیزوں کے ساتھ مال کا ضیاع، جانوں کا ضیاع، کتنی کو کوئی حفاظت کرے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین. فرمایا اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے ان پسند نہیں کرتے. ساڑھے بچے اگر چھتا تے چڑھ کے ہاں جی سب تو بڑی بیماری اور آفت اور سب تو بڑا جرم یہ بھی کہ بے پردگی بے حجائی. کڑیاں منڈیاں نے کچھے پائے تو کو چھتا تے چڑھے، کڑیاں منڈیاں نے کچھے پائے چھتا تے چڑھ کے کڑیاں اڑانا، ہاں جی پینٹا پائیاں، ہاں جی اور 6 کروڑ روپے دی ایک چھت، 10 کروڑ روپے دی چھتاں بک ہوئیاں. اللہ اکبر. یہ مسلمانوں کی تباہی کا آغاز نہیں ہے تو اور کیا، مسلمانوں کی بربادی کا دور نہیں ہے تو اور کیا. اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، وہ ہم نے پاسے پشت ڈال دیا، ہم نے وہ چھوڑ دیا. حضرت جی آج چھوٹیاں گڈیاں اڑان گے نا پنڈا میں، کل وہ بڑے گڈے بھی اڑان گے. ہاں جی یہ اپنا بھی نقصان ہوئے گا، اگوں ہاں جی باقی امت کا بھی نقصان ہوئے گا، مال کا بھی ضیاع ہوئے گا، چھتاں دی بھی بے حرمتی ہوئے گی، ہاں جی عزتاں دی بھی بے حرمتی ہوئے گی، بے پردگی ہوئے گی، بے حیائی ہوئے گی. کیڑے پاسے امت نو لے کے جائے گا. یہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف اللہ عز وجل خوف اللہ منہ کل شیء ومن لم یخاف اللہ خوفہ من کل شیء. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ تعالیٰ کو ڈرے گا نا، اللہ تعالیٰ کو فرمایا کائنات کو ہر چیز کو ڈرے. فرمایا جڑا اللہ کو نہیں ڈرے گا کائنات کی ہر چیز کو وہ ڈرے گا. جس دل دے اندر خوف خدا نہ رہا فرمایا ہر چیز کو گدڑا کو بھی ڈرے گا. گدڑ دی کی اوقات ہے،
لیکن اس دور کے اندر تسی آزما کے دیکھ لو کدھر نو روڑا مارو اٹھ مارو ہلدا بھی نہیں. پہلے گدڑ 100 کو دور جاتا ہوندا سی انسان ویکھ کے بندہ ویکھ کے. اے میں پریکٹیکل کیتیاں نے چیزاں رات نو 2 بجے تک بھی چکر لگدا واپسی تے انہاں نو روڑا مارو اٹھ مارو کچھ بھی کرو یہ 10 کو مس نہیں ہو. اج تو 3 سال پیچھے چلے جاؤ صرف بندہ ویکھ دیکھن کہیں تھوڑی سی آواز ہے کہ گدڑا دوڑ لا دیں. ہن کیوں نہیں؟ حدیث پاک فرما رہا ہے حضور فرما رہے فرمایا جب تسی اللہ کو ڈرنا شروع کر دو گے نا ادو ہر چیز تواڈے کولوں ڈرے گی. تے جدوں تسی اللہ کو ڈرنا بند کر دیتا فرمایا تسی ہر چیز کو ڈرو گے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رختے جگر کلمہ لگیا ہویا بڑے بازار دے اندر لوگ بہت سارے اکٹھے جمع. آپ نے فرمایا بھئی تانوں کی مسئلہ ہویا؟ وہ سارے جمع. آپ انہوں نے آکھیا جی شیر بیٹھا ہویا رستہ مال کے راہ مال کے اگے پیچھے نہیں جاندا. تے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم دے رختے جگر آپ قریب گئے لوگوں کو کراس کر کے تے کان تو پھڑیا شیر تو شیر دے کان تو پھڑ کے تے انہوں سائڈ تے کیتا تے او دے کان چ گل کیتی او سائڈ تے ہو گیا چلا گیا. وہ بندے سارے بڑے حیران پریشان کہ عبداللہ ابن عمر تسی تے قرآن حدیث پڑھان والے بندے تے تسی کہڑے کوئی شیر پالے ہوئے نے نہ کوئی جنگلہ چ رہندے جے تے تسی شیر نو انج تسی کان تو پھڑ کے انج ٹوریا جویں تساں رکھیا ہوندا ہے تے ایک ماجرا کی ہے. آپ نے فرمایا آکھن لگے جی تساں شیر نو آکھیا کی؟ آپ نے فرمایا میں شیر نو آکھیا تینوں اللہ کو ڈر نہیں لگدا تو رب دے بندے نو ڈرانا ہے. کیسا جملہ ہے جی؟ آکھیا میں شیر نو آکھیا تینوں رب کو ڈر نہیں لگدا تو اللہ دے بندیاں تے مسلط ہویا پیا تے رستے مال کے بیٹھا ہے راہ مال کے بیٹھا. رب نے پوچھ لیا کہ رستہ روک کے بیٹھا سے کی جواب دے گا؟ ہاں تے شیر میری گل مار کے تے سائڈ تے ہو گیا تے اونوں گل نہیں کیتی تے نال بندیاں وال مخاطب ہوئے. فرمایا تساں رب کو ڈرنا چھڑ دیتا اس واسطے اللہ نے تواڈے اوتے شیر مسلط کر دیتے. تسی رب کو ڈرنا چھڑ دیتا اس واسطے اللہ نے جانور درندے اور شیر یہ تواڈے اوتے مسلط کر دیتے. تے اللہ تعالیٰ کو تسی ڈرتے رہندے کہ جویں میری مندا پیا اوویں تواڈے ساریاں دی مندا چاہندا. اس واسطے اپنے دلاں دے اندر رب دا خوف پیدا کرو ڈر پیدا کرو اور آخرت کی تیاری کرو. اندھیری قبر ساڈا انتظار کر دی پئی پتہ نہیں ایک سا آنا ہے کہ کوئی نہ آنا. آخرت دی فکر کرو اور قبر دی تیاری کرو. ہر بندہ اپنے اعمال نو دیکھے اپنا محاسبہ کرے. رات نو سون تو پہلے سرانے موت نو رکھ کے پھر سویں اور گنتی کرے کہ میں اس پورے دن دے اندر کنیاں نیکیاں کیتیاں تے کنے گناہ کیتے کنیاں بدیاں کیتیاں کتنیاں برائیاں کیتیاں کتنے نیک اعمال کیتے کتنیاں نمازاں پڑھیاں کتنیاں نافرمانیاں کیتیاں. میں شب برات دی راتی بھی عرض کیتا سی 3 ٹائم کھانے ہیں تے 5 ٹائم نافرمانی کرنے ہیں. 3 ٹائم استاد دی نافرمانی کرو نا ایک دفعہ کلاس سے بٹھاوے گا دوسری دفعہ کٹ دے. ماں باپ کی نافرمانی کو بیٹا کرے پیو ایک دفعہ سمجھاوے گا دوسری دفعہ چڑکے گا تے تیسری دفعہ کاروبار کٹ دے گا کہ جب جا آپے کما تے آپے دفعہ ہو میری گل تن مانتا ہی نہیں تے چھڑکے تے باہر کٹ دے گا. مرید پیر دی نافرمانی کرے پیر آستانے تو فارغ کر دے گا. اے نہیں ساڈا مرید اے ساڈی نافرمانی کردا بے ادبی کردا گل نہیں ماندا. میں کہ حضرت جی گل دل تے ہاتھ رکھ کے سنن والی اور پلے بنن والی کہ استاد دی نافرمانی کرے شاگرد تے شاگرد فارغ مرید نافرمانی کرے پیر دی تے مرید فارغ. جے بچہ بیٹا اولاد نافرمانی کرے تے اولاد فارغ گھروں کی باہر کر دیتی جاتی ہے. اور رب کتنا کریم ہے جڑا 5 ٹائم نافرمانی کرنے دے باوجود بھی 3 ٹائم تک رجا کے عطا فرمایا. وہ کتنا کریم ذات ہے وہ کتنی مہربان ذات ہے. نہ فجر پڑھیے نہ عشاء پڑھیے نہ ظہر پڑھیے نہ عصر پڑھیے نہ مغرب پڑھیے تے پھر بھی 3 ٹائم چو پڑھیاں ہونے آ جاندیاں. صبح پراٹھے تے شام نوں کو کھانا چاہتے پھر بھی آ جاندے. دوپہر نوں بھی پراٹھے مولیاں والے کھانا چاہے مٹر والے کھانا چاہے پھر بھی آ جاندے. داڑاں والے کھانا چاہے پھر بھی آ جاندے. ہر طرح کی رب دی نعمت بھی کھائیے رج کے نافرمانیاں بھی کریے کیا حساب کتاب کوئی نہ ہو. اللہ نے فرمایا میں تمہیں نعمتاں دتی جو دین اسلام نہیں ملے گا اللہ دے قرآن تے رسول پاک دے فرمان چ ملے. ہاں جی نوجوان بھی بزرگ بھی مسیتاں چ بڑھو اپنے آپ کو جھکاؤ. اگر رمضان شریف دی آمد ہے وہ دے صدقے ہی توبہ کر لو. اللہ دے مہمان مہینہ آ رہا ہے وہ دی قدر واسطے یاد ہو مسیتے. ہاں جی جھکاؤ اپنی مسجداں نو آباد کرو اللہ دے گھراں نو روشن تے آباد کرو. اللہ تعالیٰ میری آپ